اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی وآلہ الطاہرین. قال المصنف المفاہیم تعریف المفہوم. المفہوم هو المدلول الالتزامی للجملہ. ہماری بحث ظواہر کی چل رہی تھی جن میں ہم نے اوامر اور نواہی کی بحث پیش کی کہ آیا یہ اوامر ظہور رکھتے ہیں وجوب میں یا ظہور رکھتے ہیں استحباب میں، اور اس کے وجوب میں ظہور رکھنے کے لیے شرطیں کیا ہیں. اسی طریقے سے نواہی حرمت میں ظہور رکھتی ہیں یا کراہت میں ظہور رکھتی ہیں، اور ان کی شرطیں کیا ہیں گزارش کی تھی. انہی ظہور ظواہر میں سے ایک اور ظاہر ہے جس کو کہتے ہیں مفاہیم. ابھی آگے آئے گا مفاہیم یعنی مفہوم الوصف، مفہوم الشرط الی آخری. چند مفاہیم ہیں، ان کا بھی ظہور کس چیز میں ہوتا ہے، آیا یہ حجت ہیں یا حجت نہیں ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ مفاہیم کسے کہتے ہیں اور یہ ظہور کس میں رکھتے ہیں مفاہیم. ہماری بحث شروع سے ظواہر کی چل رہی ہے، ابھی اوامر سے لے کے آج مفاہیم تک ظواہر کی بحث چل رہی ہے. اوامر ظہور رکھتے ہیں کس میں، اسی طریقے سے نواہی کس میں ظہور رکھتی ہیں، اسی طریقے سے مفاہیم بھی ظواہر میں سے ہیں. فرمایا مفہوم کسے کہتے ہیں. ہم نے منطق میں پڑھا تھا کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں کی تھی: دلالت مطابقیہ، دلالت تضمنیہ اور دلالت التزامیہ. دلالت تضمنیہ کی ہماری بحث نہیں ہے، ہم لیتے ہیں صرف دلالت مطابقیہ کو اور دلالت التزامیہ کو. دلالت مطابقیہ کی تعریف کی تھی کہ لفظ کا اپنے تمام معنی پر دلالت کرنا، اسے کہتے ہیں دلالت مطابقیہ. جیسے قلم لفظ وضع کیا ہے اس معنی کے لیے، تو یہ لفظ اس کے پورے معنی پر دلالت کر رہا ہے. بس لفظ کا اپنے پورے معنی پر دلالت کرنا اسے کہتے ہیں دلالت مطابقیہ. لیکن لفظ کا ایک لفظ ہے جو معنی پہ دلالت کر رہا ہے، لیکن وہ معنی اس معنی سے خارج ہے جس معنی کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہے. مثال دوں، جیسے دوات، جب کہے کوئی کہ دوات لے کے آؤ، یا ایک اور آسان سی مثال دوں میں آپ کو کہ جب کوئی کہے کہ پانی لے کے آؤ مجھے پینا ہے، تو آپ اس سے ایک اور معنی سمجھتے ہیں کہ پانی کو کسی چیز میں لے کے جانا ہے. جب کسی نے کہا کہ پانی لے کے آؤ مجھے پینا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پانی کو چلو میں لے کے جائیں گے اس کے سامنے، نہیں، بلکہ جب اس نے کہا کہ پانی لے کے آؤ پینا ہے تو آپ کسی چیز میں لے کے جائیں گے، کسی ظرف میں لے کے جائیں گے، کسی گلاس میں لے کے جائیں گے، کسی اور برتن میں لے کے جائیں گے. جبکہ متکلم نے یہ کلام نہیں کیا ہے کہ مجھے پانی گلاس میں دو آ کے، بلکہ اس نے یہ مطلوب کیا ہے آپ سے کہ آپ پانی لے کے آئیں مجھے پینا ہے. آپ بطور عاقل، باعتبار عاقل یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کلام سے ایک مفہوم نکل رہا ہے، اس کلام میں ایک دلالت التزامیہ پائی جا رہی ہے کہ پانی کو گلاس کے ساتھ لے کے جانا ہے. اسے کہتے ہیں دلالت التزامیہ، یعنی جو جملہ بولا گیا ہے وہ جملہ گلاس پہ دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس معنی کے لیے، یعنی جملہ جو ہے جو بولا ہے متکلم نے وہ وضع کیا ہے پانی کے لیے، لیکن یہ گلاس پانی کا ملازمہ ہے کہ جب پانی منگایا جائے پینے کے لیے تو آپ گلاس میں لے کے جائیں گے یا کسی اور برتن میں لے کے جائیں گے جس میں پانی پیا جا سکے.
تو یہ جملہ اس معنی پر بھی دلالت کرے گا جس معنی کے لیے یہ جملہ وضع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ معنی خود اس جملے سے سمجھا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں دلالت التزامیہ۔ تو متکلم کا یہ کہنا کہ مجھے پانی دو پینا ہے، اور اس سے سامع سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ پانی کو ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی ظرف میں دینا ہے جا کے، اسے کہتے ہیں دلالت التزامیہ۔ تو ایک تو ہمارے پاس ہوا دلالت مطابقیہ، ایک ہوا دلالت التزامیہ۔ دلالت التزامیہ یعنی جو لفظ بولا گیا ہے جملہ اس میں نہ پایا جا رہا ہو، بلکہ اس کا ملازمہ ہے کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، جس کو عقل درک کر رہی ہے۔ جیسے مثال دی آپ کو، یا کہا جائے کہ دوات لے کے آؤ مجھے لکھنا ہے، تو آپ دوات اگر لے کے آتے ہیں اور قلم نہیں لے کے آتے ہیں تو متکلم آپ سے مخاطب ہوگا اور آپ کی تدمیم کرے گا کہ میں نے دوات جب مانگی ہے تو اس کے ساتھ قلم ضروری ہے، کیونکہ لازمہ ہے، صرف دوات سے تو نہیں لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ جملہ کہ جو بولا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مفہوم سمجھ میں آئے، دلالت التزامیہ سمجھ میں آئے، اسے کہتے ہیں مفہوم۔ لیکن منطق میں دلالت التزامیہ کہتے ہیں۔ بس دلالت ایک تو ہوتا ہے کہ جو متکلم بولتا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، متکلم نے کہا کہ پانی لے کے آؤ، یہ صورت میرے ذہن میں آ گئی کہ پانی کو لے کے جانا ہے متکلم کے پاس۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پانی کو ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی ظرف میں لے کے جانا ہے، یہ ہوتا ہے دلالت التزامیہ۔ تو دو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ جو بولا جا رہا ہے کہ پانی لے کے آؤ، اسے کہیں گے منطوق۔ منطوق یعنی جو بولا گیا ہے اور جو آپ نے سمجھا اس لفظ سے، اور جو اس لفظ کے ضمن التزامن جو سمجھا جا رہا ہے اسے کہیں گے التزامن، یعنی لازم ہے اس شے کے ساتھ، ضمن نہیں، لازم ہے اس شے جو بات آپ سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ جو دوسرے معنی سمجھ رہے ہیں وہ اس معنی کے جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے وہ التزامن لازم ہے اس کے ساتھ ہو، اسے کہیں گے مفہوم۔ تو ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم۔ منطوق وہ لفظ کہ جو بولا گیا ہے متکلم سے، وہ جملہ جو بولا گیا ہے متکلم سے، اور مفہوم جو اس منطوق سے سمجھا جا رہا ہے۔ پس متکلم کا کہنا کہ پانی لاؤ یہ ہے منطوق، اور اس سے جو سمجھا جا رہا ہے کہ پانی کو لے کے جانا ہے کسی گلاس میں کسی ظرف میں، یہ ہے مفہوم، جس کو منطق میں دلالت مطابقیہ یعنی منطوق، دلالت التزامیہ یعنی مفہوم کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دی ہے یہاں پر، فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم کہیں اذا نمت فقد انتقض وضوءک، کہ اگر تم سو گئے تو تمہارا وضو باطل ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا منطوق، اگر تم سو گئے تو تمہارا وضو باطل ہو جائے گا، اگر تم سو گئے تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے ایک اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، کیا کہ اگر نہیں سوئے تو تمہارا وضو باطل نہیں ہوگا۔ بس پہلا وہ لفظ، پہلا وہ جملہ جو بولا گیا ہے اسے کہیں گے منطوق، جو بات اس سے سمجھ میں آ رہی ہے التزاماً اسے کہیں گے مفہوم۔ فرمانا تعریف المفہوم، المفہوم هو المدلول الالتزامی للجملہ، جملے کے مدلول التزامی کو مفہوم کہتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ جملہ جیسے پانی لے کے آؤ، یا اس میں جو مثال دی ہے اذا نمت فقد انتقض وضوءک، اگر تم سو گئے تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ہو گیا جملہ۔ اس کا مدلول التزامی کیا ہوگا جو اس سے سمجھا جا رہا ہے لازماً، وہ ہے کہ اگر تم نہیں سوئے تو تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شرح التعریف، تعریف کی شرح، کیا یراد من المدلول الالتزامی، ہونا
مدلول التزامی سے یہاں مراد یہ ہے کیا المعنى الذي يدل عليه بالدلالة الالتزامیہ. مدلول التزامی کیا ہوا؟ وہ معنی کہ جو جس پر لفظ دلالت کر رہا ہو لیکن اس معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو بلکہ کسی اور معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، لیکن یہ معنی اس معنی کے جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے لازم ہے. التي هي نوع من انواع الدلالة الوضعية اللفظية. یہ مدلول التزامی یا التزامیہ یہ قسم ہے دلالت وضعیہ لفظیہ کی اقسام میں سے. ہم نے گزارش کی 3 قسمیں ہیں دلالت وضعیہ لفظیہ کی منطق میں، مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ. یہاں مراد کیا ہے؟ التزامیہ ہے. جیسے کقولنا اذا نمت فقد انتقض کقولنا اذا نمت فقد انتقض وضوءک، کہ اگر تم سو گئے تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا. فإن المدلول الالتزامی لهذه الجملہ، بس اس جملے کا مدلول التزامی یہ ہوگا اذا لم تنم لا ينتقض وضوءک او لا ينتقض وضوءک، کہ اگر تم نہیں سوئے تو تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا. بس ایک منطوق ہو گیا، ایک مفہوم ہو گیا. منطوق تو جو جملے میں ہے معنی اسے کہیں گے منطوق، جو اس جملے کے التزامن میں سمجھا جا رہا ہے، مدلول التزامی سے سمجھا جا رہا ہے، اسے کہیں گے مفہوم. ويقابل المفہوم ہنا المنطوق، مفہوم کے مقابل میں یہاں پہ کیا ہے؟ منطوق. جیسے مثال دی کہ جو جملہ بولا جا رہا ہے وہ ہے منطوق، جو اس کے التزامن جو بات سمجھی جا رہی ہے اسے کہیں گے مفہوم. والمنطوق هو المدلول المطابقی للجملہ، جملے کے مدلول مطابقی کو منطوق کہتے ہیں. جو میں نے گزارش کی التطابقیہ جس کو کہتے ہیں منطق میں دلالت التطابقیہ یا دلالت المطابقیہ، کہ لفظ کا اپنے معنی پہ دلالت کرنا، اسے کہیں گے منطوق اصول میں، اور وہاں پہ دلالت المطابقیہ کہیں گے منطق میں. والمدلول المطابقی هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بالدلالة المطابقية. مدلول المطابقی اسے کہتے ہیں کہ جس پر لفظ دلالت کرے، لفظ کا اپنے پورے معنی پر دلالت کرنا، اسے کہیں گے دلالت مدلول مطابقی. التي هي نوع من انواع الدلالة الوضعية اللفظية ايضا، جو ایک قسم ہے دلالت وضعیہ لفظیہ کی اقسام میں سے. والمدلول المطابقی للجمل المتقدمہ، مدلول مطابقی اوپر والے جملے کا اذا نمت فقد انتقض وضوءک، کہ جب تم سو گئے تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا. اس کا مدلول ہے، اس کا یہ تو مدلول مطابقی ہے، لیکن مدلول التزامی کیا ہوگا؟ ہوا انه اذا تحقق منك النوم يبطل وضوءك. اس کا یہ تو منطوق ہے، اذا نمت فقد انتقض وضوءك، کہ اگر تم سو گئے تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا. ہوا انه اذا تحقق منك النوم يبطل وضوءك، کہ اگر تم سے نوم یعنی تم سے سونا صادر ہو گیا تو تمہاری وضو ٹوٹ جائے گی. یہ منطوق ہے اس جملے کا. لیکن اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ اگر تم نہیں سوئے تو تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا. والخلاصہ ان لهذه الجملہ مدلولین، خلاصہ یہ ہے کہ اس جملے کے 2 مدلول ہیں، مدلول مطابقی، مدلول مطابقی کہ جملہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہو، جملہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہو اسے کہیں مدلول مطابقی منطق میں. وہو المنطوق، اور یہ منطوق ہے، یعنی اسی کو منطوق کہیں گے اصول میں. ایک یہ مدلول، دوسرا مدلول کیا؟ وہ مدلول التزامی، اور مدلول التزامی اس جملے کا ایک اور مدلول ہے جس کو مدلول التزامی کہیں گے منطق میں. وہو المفہوم، اور اسی کو مفہوم کہیں گے یہاں مبادئ اصول میں، یعنی اصول میں اس کو مفہوم کہیں گے. تو جو جملہ جو ہے اس کے 2 مدلول ہیں، ایک مدلول منطوق ہے، ایک مدلول مطابقی ہے جس کو منطوق کہیں گے اصول میں. یعنی لفظ جو جملہ بولا گیا ہے، جو اس سے آپ بات سمجھ رہے ہیں، پانی لے کے آؤ، آپ جو یہ بات سمجھ رہے ہیں اس کو کہیں گے مدلول مطابقی.
یا منطوق کہیں گے اصول میں، جو ہماری بحث چل رہی ہے وہ کہیں گے منطوق۔ اور اس سے بعد جو آپ سمجھ رہے ہیں التزاماً کہ پانی کو چلو میں نہیں لے کے جایا جائے گا پینے کے لیے، بلکہ کسی ظرف میں لے کے جایا جائے گا، اور یہ ظرف کیا ہے؟ پانی کا لازمہ ہے، جدا ہی نہیں ہو سکتے۔ جب پانی انسان پینا چاہے تو کسی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مطلب چلو میں لے کے جائے پینے کے لیے، بلکہ گلاس میں لے کے جائے گا، کیونکہ گلاس یہ پانی کا لازمہ ہے۔ بس آپ جو سمجھ رہے ہیں اس جملے سے کہ پانی کو گلاس میں لے کے جانا ہے، اسے کہیں گے مفہوم۔ تقسیم المفہوم انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔